اس ساری صورتحال میں مذاکرات کی امید اب بھی برقرار ہے اور اب بھی ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے پروپوزل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایرانی خبر ایجنسی مہر نیوز نے لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق ایران میں امریکہ کے ساتھ معاہدے کے حتمی مسودے پر اب بھی غور کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے وعدے پورے نہ کرنے کی سابقہ تاریخ اور گہرے عدم اعتماد کی وجہ سے ایران اس معاملے کو انتہائی احتیاط اور سختی سے دیکھ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران ماضی کے تجربات کی بنیاد پر حقیقی اور ٹھوس فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ جنگ کے بارے میں فکر مند ہے جبکہ ایران معاہدے کے بارے میں فکر مند ہے، کیونکہ امریکہ نے جنگ پر بہت زیادہ خرچ کیا لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مہر نیوز کے مطابق ذرائع نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ ایران کا موقف واپسی کی صلاحیت اور عملی، واضح اور قابل تصدیق اقدامات کے اصولوں پر مبنی ہے، اور ایران پہلے بھی دوسرے فریق یعنی امریکہ کی بدنیتی کا سامنا کر چکا ہے۔ اس لیے ایران کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اقدامات کو واپس کیا جا سکے اور معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ٹھوس اور قابل تصدیق عملی اقدامات موجود ہوں۔ جبکہ اس پوری صورتحال سے متعلق دوحہ سے الجزیرہ کے نمائندے اسامہ بن جاوید نے لکھا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں کویت کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا ہے اور بحرین پہلی بار حملے کی زد میں آیا ہے، جبکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں مزید بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایران کے جنوبی علاقوں میں انفراسٹرکچر پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ مسلسل جاری ہے، لیکن اس کے باوجود سفارتکاری اب بھی سرگرم ہے۔ پس پردہ مذاکرات اور سودے بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی حکام اپنے ابتدائی 14 نکات سے آگے بڑھ چکے ہیں اور ایک وسیع تر MOU پر رضامند ہو گئے ہیں، جس میں صرف معمولی ترامیم باقی ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق ملاقاتیں، فون کالز اور ثالثوں کے ذریعے تمام فریقوں کو ایک صفحے پر لانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن جب تک کسی چیز پر دستخط نہیں ہو جاتے اور کوئی چیز طے نہیں پا جاتی تب تک کچھ بھی حتمی نہیں ہوگا۔ ایسے میں جہاں سفارتکاری جاری ہے، وہیں یہ عمل ان عناصر کے لیے بھی موقع پیدا کر رہا ہے جو کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں اور معاہدے سے پہلے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سے 6 ہفتوں میں ثالثوں سے گفتگو میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ طاقت کے مختلف مراکز کے درمیان ایک نہایت پیچیدہ توازن قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں دونوں طرف سخت موقف رکھنے والے عناصر اور گہرے عدم اعتماد کا سمندر موجود ہے جسے عبور کرنا ہے۔ معاہدہ جلد طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان میں سے کوئی بھی واقعہ بے قابو ہو سکتا ہے۔